اقبال نے کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ بات اس کی ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے کی بات کرتا ہوں. اس کے شعر کے اندر تھوڑی ترمیم کرتے ہوئے، وہ ترمیم کیا ہے؟ صرف عمل سے نہیں، فضل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنمی. اس کے فضل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنمی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ کا فضل نہ ہو، رحمت نہ ہو تو پھر بخشش کہاں؟ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، نبی پاک نے بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا شخص، اس نے دنیا کو چھوڑ دیا اور سمندر کے اندر ایک چھوٹا جزیرہ ڈھونڈا، اس کے اندر جا کر اس نے ٹھکانہ بنایا، اللہ کی عبادت شروع کر دی. اللہ رب العزت نے اس کی عبادت کے اجر کے طور پر، کیونکہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دنیا سے رابطہ منقطع کر دیا، سب کو چھوڑ دیا. اس سمندر کے اندر، جزیرے کے اندر جا کر اس نے اکیلے تنہا اللہ کی عبادت کو شروع کر دیا. اللہ نے اس کے لیے ایک چشمہ وہاں سے نکال دیا، ایک درخت پیدا کر دیا، اس درخت سے وہ خوراک لیتا، چشمے سے پانی پیتا، اللہ کی عبادت کرتا رہتا. وقت گزرتا رہا، 500 سال اس کے گزر گئے. اور بنی اسرائیل کے اندر عابد کسے کہتے تھے؟ عابد کون ہوتا تھا؟ جو 1000 سال تک دن اور رات اللہ کی عبادت کرے، اسے عابد کہا جاتا تھا. یہاں سارے عابد ہیں، ایک نماز بھی نہیں، سارے عابد. بنی اسرائیل میں عابد کسے کہا جاتا تھا؟ یہ عابد کا ٹائٹل کسے ملتا تھا؟ جو 1000 سال تک دن کو جہاد کرے، رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرے، اسے عابد کہا جاتا تھا. عبادت کر رہا ہے، حتیٰ کہ 500 سال گزر گئے، پھر عرصہ بیت گیا، اس کا وصال ہو گیا، اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا. تو اللہ نے فرمایا جا، میں نے تجھے اپنے فضل کے ساتھ بخش دیا، اپنے فضل کے ساتھ بخش دیا، اپنی رحمت سے تجھے بخش دیا. اس کے دل کے اندر خیال آیا، یہ خیال پیدا ہوا، چلو اپنے فضل سے ہی بخشا اس نے، میری تسلی کے لیے، تالیف قلب کے لیے کہہ دیتا جو تو نے عبادتیں کی ہیں نا، دنیا کو چھوڑا ہے، 500 سال تو میری بارگاہ میں قیام کرتا رہا ہے، سجدے کرتا رہا ہے، تو اس عبادت کے صدقے میں نے تجھے بخش دیا ہے. جو ہی اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا نا، تو اللہ تو خیال پر، دل پر گزرنے والے ہر خیال کو جانتا ہے نا. اس نے کہا یہ اپنی عبادتوں کا مان کر رہا ہے، اپنی عبادتوں کا خیال کر رہا ہے، فرشتوں اسے لے جاؤ، جہنم میں نہیں پھینکنا، بس جہنم کے قریب لے جاؤ، اسے جہنم کے قریب لے جاؤ. اور جہنم کا عذاب کیا ہے؟ جو آگ کا عذاب ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ اگر مشرق کے اندر جہنم کی آگ کا ایک قطرہ، ایک ذرہ، جہنم کی آگ کا ایک ذرہ اگر مشرق میں رکھا جائے اور مغرب میں انسان کو کھڑا کیا جائے اس آگ سے عذاب دینے کے لیے، تو اس کا حال کیا ہوگا جس کو عذاب دیا جانا ہے؟ ایک قطرے، ایک ذرے کی وجہ سے اس کا دماغ اس آگ سے ایسے کھولے گا جیسے آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کھولتی ہے. اتنا بودھ اور اتنا فاصلہ ہو تو جہنم کا یہ عذاب ہے، اور جس کو جہنم کے قریب کر دیا جائے اس کا کیا عالم ہوگا. تو اللہ نے فرمایا فرشتوں اسے لے جاؤ، جہنم کے قریب لے جاؤ. جب جہنم کے قریب کیا گیا نا، تو جہنم کی حرارت، آگ، اس حرارت کی وجہ سے، اس عذاب کی وجہ سے، صرف دیکھنے کی وجہ سے اس کی کیفیت کیا ہوئی کہ اس کا جسم لکڑی کی طرح سوکھ گیا، زبان کانٹے کی طرح سوکھ گئی ہے. تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس ہاتھ کے اندر پیالہ ہے، اس کے اندر پانی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے پانی دو، اپنی پیاس کو بجھاؤں. تو وہ ہاتھ جس کے اندر پیالہ تھا نا، وہاں سے آواز آئی کہ اگر تم پانی لینا چاہتے ہو، پانی پینا چاہتے ہو، تو اس کی قیمت ہے، اس کی قیمت ہے. پوچھا کیا قیمت ہے اس پیالے کی، ہے گھونٹ پانی کی؟ تو آواز آئی کہ 500 سال کی عبادت اس کی قیمت ہے. اگر تم نے ایک گھونٹ پانی لینا ہے تو 500 سال کی عبادت دے دے اور ایک گھونٹ پانی دے لے. اس نے کہا 500 سال کی عبادت لے لو، ایک گھونٹ مجھے دے دو. جب ایک گھونٹ پیا نا اس نے، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کو واپس لے کر آؤ، اب میری بارگاہ میں لے کر آؤ اسے. اللہ فرمائے گا بتا تیری عبادت کہاں ہے جس پر تو مان کر رہا تھا کہ میں تیری عبادت کی وجہ سے تجھے بخش دیتا،
تو نے ایک پانی کے گھونٹ کے بدلے میں 500 سال کی عبادت دے دی ہے. اب حساب دے مجھے جو تو 500 سال میرے دیے ہوئے چشموں سے پانی پیتا رہا ہے, جو تو کھانا کھاتا رہا ہے, اس کا حساب دے. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گر جائے گا, یا اللہ جو تیرے فیصلے ہیں وہی سچ فیصلے ہیں, عمل کا کوئی معاملہ نہیں. اگر کسی کی بخشش ہے تیرے فضل کے ساتھ ہے, تیرے فضل کے ساتھ ہے. ہم اسی فضل کے امیدوار ہیں.